لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر، پرا باندھ کر، اور پرا اور صف کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں پورے واقعہ کربلا کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے جو پچھلی بار جو باتیں کی تھیں جناب حر کی شہادت میں منتج ہوئی تھی، اور جو ظہر کی نماز کی کیفیت تھی وہ رہ گئی تھی۔ اب میں وہاں سے اختصار سے کام لیتے ہوئے میں پہلا یہ چاہتا ہوں کہ ظہر کی نماز کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو کہ امام حضرت علی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، ان کے رکاب میں بھی انہوں نے جنگیں لڑی تھیں۔ ان کا نام تھا عمرو بن عبداللہ ابو ثمامہ کنیت تھی، نام تھا عمرو بن عبداللہ، اور سائدی سے مشہور تھے۔ تو پورا نام جو لکھا تاریخوں میں ہے وہ ہے ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ سائدی۔ یہ آتے ہیں امام مظلوم کے پاس اور امام مظلوم سے کہتے ہیں کہ مولا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کتنا قریب آ گیا ہے، اور یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، میری خواہش ہے کہ نماز ظہر آپ کی اقتداء میں پڑھ لوں اور اس کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جب تک دشمن ہم لوگوں کی لاش سے نہیں گزرے گا آپ تک پہنچ نہیں سکتا ہے، آپ پر ذرا بھی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ نماز کا وقت اول آ چکا ہے، اس لیے یہ ہماری خواہش ہے۔ تو امام نے کہا، ان کو دعا دیا اور کہا کہ نام اول وقت ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے کہ یہ اول وقت ہے، اور اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ یہ جو اول وقت کی تشخیص ہے ظہر کی نماز کی، یہ بہت ہی مشکل ہے، اور یہ صرف جو صاحب معرفت ہیں وہی اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ظہر کا اول وقت ہے وہ ہے کہ جب سورج نصف النہار سے جیسے ہی زوال کی طرف مائل ہوگا، بس وہ اول وقت ہے۔ اور اس میں امام نے کہا کہ نام اول وقت ہے، ہاں یہ نماز کا اول وقت ہے۔ امام مظلوم سے کسی نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو یہ دوسرے موقع کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نام، پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد کہا کہ ہاں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں، اور دوبارہ آپ نے کہا ہاں، کہیں کہ بس یہ نماز کے وقت کے اول وقت میں اتنا ہی کا فاصلہ ہے کہ جس وقت تم نے پوچھا تھا اس وقت نہیں تھا، اور میرے جملے کے کلمہ کے پورا کرتے کرتے وہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تشخیص اتنی اہم ہے۔ تو جب امام مظلوم نے ان کو دعا دی اور کہا کہ ہاں یہ اول وقت ہے، اب تم دشمنوں کی فوج سے کہو، چونکہ وہ خود بھی اپنے کو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے کہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ نماز کو روک دیں، وہ جنگ کو روک دیں تاکہ ہم لوگ نماز ادا کر سکیں۔ اس پر حسین بن تمیم کہتا ہے کہ اے امام حسین، آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب اس جملے پر جناب حبیب مظاہر مشتعل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے اور تجھ جیسے فاسق و فاجر کی نماز قبول ہے۔ نتیجہ ہے کہ حسین بھی غصے میں آ جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اس کے گھوڑے کو تلوار کی ضرب لگاتے ہیں، نتیجہ کہ حسین بن تمیم زمین پر چلا آتا ہے۔ اس کے زمین پر آنے کے بعد اس کی فوج اس کی مدد کے لیے چلی آتی ہے۔ ایک شخص ہے بدیل بن زرقہ، وہ آ کر کے جناب حبیب بن مظاہر سے الجھ جاتا ہے۔ جناب حبیب بن مظاہر ایک تلوار کے وار سے اس کو فنار کر دیتے ہیں۔ اسی بیچ
ایک دوسرا شخص ہے جو پشت سے جناب حبیب ابن مظاہر پر نیزے لگا دیتا ہے، ان پر وار کر دیتا ہے، جناب حبیب مظاہر نیچے گر جاتے ہیں۔ یاسین ابن تمیم اور دوسرے لوگ آ کر ہجوم کرتے ہیں اور ایک دوسرا شخص آ کر کے جناب حبیب ابن مظاہر کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس طرح جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ امام مظلوم کو جب جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت انہوں نے دیکھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مزمحل ہو گئے، ان کا بہت زیادہ اثر ہوا جناب حبیب، اس لیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر ایک معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور ان کی شہادت سے امام مظلوم کو بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر کی بھی جو شہادت ہے یہ ظہر کے نماز کے پہلے کی ہے۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے لیے لوگوں کو حکم کر دیا تو صفیں آراستہ ہو گئی۔ یہاں پر ایک زیادہ تر چیزیں جو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی اور جناب زہیر قین کھڑے ہوئے، بات یہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ جو نماز پڑھی گئی وہ نماز بالکل عین شریعت پڑھی گئی۔ شریعت میں ایسے موقعوں پر جب جنگ بھی نہیں موقوف کی گئی ہے، ہنگامی حالات ہیں اور اس طرح کے کیفیت ہے، اس وقت شریعت میں جنگ خوف پڑھنے کا حکم ہے۔ جنگ خوف یہ شریعت میں یہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ جنگ آپ کے وطن میں ہو رہی ہے یا وطن کے باہر ہو رہی ہے۔ نماز خوف صرف 2 رکعت ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ اس میں امام آگے ہوتے ہیں اور اس کے اقتداء میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ہے، امام 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جلدی جلدی دوسری رکعت فرادہ ادا کرتے ہیں اور اس وقت تک ایک آدھی جماعت اس وقت تک آگے حفاظت میں رہتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ، اور یہ جو آدھی جماعت اقتداء میں نماز پڑھی یہ اپنے ہتھیار رکھ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی امام پہلی رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آدھی جماعت ہے وہ امام کے ساتھ 1 رکعت تو باجماعت پڑھتی ہے اور دوسری رکعت فرادہ ادا کر کے جلدی جلدی وہ ہٹ کے وہ آدھی جو جماعت حفاظت میں کھڑی ہے اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور وہ جماعت جو آدھی ہے اب وہ امام کے اقتداء میں آ جاتی ہے۔ اب امام جب دوسری رکعت پڑھتے ہیں تو یہ جماعت جو بعد میں آئی ہے وہ امام کی اس دوسری رکعت کو پہلی رکعت بنا کر کے نماز پڑھتی ہے اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتی ہے۔ یہ نماز خوف کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ اب یہ لیکن ایک بات اور واضح ہے کہ امام کے ٹھیک سامنے جو کھڑے تھے حفاظت میں، آدھی فوج تو کھڑی تھی، اس لیے کہ 2 آدمی پوری جتنے بھی بچی ہوئی نفری ہے ان کی حفاظت تو نہیں کر سکتا ہے تیروں سے، کیونکہ مسلسل تیر بارانی ہو رہی تھی۔ اس لیے اب یہ کئی جو محدثین ہیں اس بات کی ان لوگوں نے لکھی ہے، خاص کر کے جناب باقر مجلسی نے بھی اپنی بہار الانوار میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو نماز خوف ادا کی گئی تو آدھے لوگ حفاظت میں آگے کھڑے تھے اور آدھے لوگ امام مظلوم کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ امام مظلوم کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ آدھے لوگ پڑھ چکے تو وہ آگے دوبارہ ان لوگوں نے جگہ لے لیا اور دوسری نماز یہ پوری ہوئی۔ یہ بات الگ ہے کہ جب امام حسین السلام نے یہ دکھا دیا کہ ہم ایسی حالت میں بھی دیکھو شریعت کا قانون سربلند رہے گا اور شریعت کی پاسداری کی جا سکتی ہے، جیسے ان کے بابا نے جنگ صفین میں دکھایا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور دونوں کے درمیان مسلح بچھا کر اپنی نمازیں ادا کی تھی۔ جب جناب ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا یہ وقت تو اس کا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے تو جنگ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون سربلند رہے، ورنہ اس جنگ کی اور کوئی ذاتی نوعیت نہیں۔ یہاں بھی وہی حال تھی کہ امام مظلوم کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، یہ اللہ کے قانون کو قائم رکھنے کے لیے اور اللہ کے قانون کے احیا کے لیے کر رہے تھے۔ اور یہ جو مخالف جماعت تھی جو کہ
ज़्यादा तादाद में लोग थे और कलमा गो थे, उन लोगों को बताना इमाम चाह रहे थे कि देखो ये शरीयत और इस्लाम में दाखिल नहीं है, ये लोग ज़बान से जो भी कहें लेकिन हकीकत में और हक़ के ये लोग मानने वाले नहीं हैं, कि उसको इन लोगों को ये नतीजा ये है कि इमाम मज़लूम ने ये नमाज खौफ पढ़ कर बताई कि देखो ऐसे की जाती, जब ऐसे पढ़ी जाती है। जब जनाब सईद इब्न अब्दुल्ला हनफी जब इमाम नमाज पूरी कर चुके, उस वक्त वो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। कहा जाता है कि जो रिवायतों में है कि 13 तीर उनके जिस्मों में बेबस थे। अब वो गिरते हैं, लेकिन इमाम से कहते हैं, आखिरी जुमला जो उनका तारीफ़ों में मिलता है कि उन्होंने इमाम से कहा, या इमाम क्या मैंने अपना हक़ वफ़ा अदा कर दिया? इमाम ने कहा कि हाँ सईद, तुमने हक़ वफ़ा अदा कर दिया और तुम जन्नत मेरे आगे आगे दाखिल हो गए। अज़ादारान इमाम मज़लूम। अब एक रिवायत जो मैंने किसी अपने मोतबर मुअज़्ज़िज़ आलिम से सुनी है, मेरे नज़रों से किताबों से तो नहीं गुज़री है, और ये कोई रिवायत ऐसे है भी नहीं, चूँकि वो वाक़या उन्होंने अपना आँख देखा बयान किया है। ये नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन बड़े मोतबर वो ज़ाकिर से जिन्होंने बयान किया, कहा कि करबला में 10 मुहर्रम को मैं वहाँ मौजूद था इमाम हुसैन के हरम में। तो कैफियत ये होती है कि एक एक अंजुमनें आती हैं, चूँकि मैंने भी ज़ियारत इमाम हुसैन से का शर्फ़ हासिल किया है, तो मैंने भी देखा है कि यही कैफियत होती है कि अंजुमनें आती हैं, मातम करती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, दूसरी अंजुमनें आती हैं और इमाम हुसैन के रौज़े का तवाफ़ करती हैं, मातम करती हैं और वापस चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी मौजूद था और मैं भी इससे शर्फ़याब हो रहा था इमाम के रौज़े के ज़ियारत से। अब मैं देख रहा था कि अंजुमनें आती हैं, मातम करती हैं, और उसमें इमाम के रौज़े में जिस ज़माने में हम लोग थे कि रौज़े के और जो सेहन था उसमें बालू लोग बिछा देते हैं, चूँकि बालू पर खून जो गिरता है तो नजिस होने के बाद में दूसरे ही दिन बालू सारे हटा दिए जाते हैं। तो ये सब कैफियतें वहाँ पर होती थी। मुझे सिर्फ ये वाक़या जो उन्होंने बयान किया, चूँकि ये एक आलिम का वाक़या है, इसलिए इसे आप किताबों में तलाश नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं देखिए उनका नाम भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े मशहूर ज़ाकिर हैं, वो पाकिस्तान के थे, अब तो याद नहीं है, और जितने भी जो ज़ाकिरीन हैं वो सब अपने को उनका शागिर्द बताने में अपने इज़्ज़त महसूस करते हैं। कौन ज़ैदी, बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि इत्तफ़ाक़न एक जमात ऐसी आई जो बड़े ज़ोर शोर से बहुत जोश में थे, और उन लोगों ने अपने कपड़े भी, कुर्ते भी उतार रखे थे और ज़ोर से मातम करते हुए आ रहे थे, और उनकी मातम से ऐसा लगा जैसे कि पूरा शहर हिलने लगा, इसलिए कि जितने भी वहाँ पर मौजूद लोग थे उन लोगों ने इस ज़ोर शोर से गिरिया करना शुरू किया कि हमको लगा कि ये क्या ख़ास बात हो गई। और वो लोग, वो सारे जवान जब जोश में मातम करते हुए आए तो वो लोग मुंतशिर होगा, और इमाम के रोज़े के चारों तरफ उन लोगों ने एक हल्का बना लिया, और जब वहाँ के जितने हाज़रीन हैं उनमें जब गिरिया बुलंद हुआ तो कहते हैं कि अजीब कैफियत पैदा होने लगी, और कुछ हम पर भी अजीब कैफियत हुई। तो हमने दरियाफ़्त किया कि ये लोग कौन लोग हैं। वो लोग जब हल्का बना चुके तो उन लोगों ने जब ज़ोर शोर से मातम किया, उसके बाद ये सब जरी पकड़ के खड़े हो गए और कहते हैं कि इमाम उठिए, ज़ोहर का वक्त हो गया है, हम आए आपकी हिफाजत के लिए। ये जनाब सईद अब्दुल्ला हनफी के कबीले के लोग थे, जो कि हर साल उस ज़माने में, अब पता नहीं अब होता है कि नहीं, हर साल वो आते थे और वो इसी तरह की एक तरह की वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे, पूरी करते थे, कि कहते थे कि इमाम उठिए,
ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ہم آئے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیجیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔